السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو یہ کیسے میں دوستو عمران خان نے صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم کسی صورت بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ سینئر صحافی چودھری غلام حسین نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اسرائیل ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ بہت مقبول ترین لیڈر ہیں، آپ کی طاقتور حکومت ہے، اس لیے آپ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، اس لیے آپ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیں۔ معروف صحافی چودھری غلام حسین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے کہا گیا کہ اسرائیل ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ بہت مقبول ترین لیڈر ہیں، آپ کی خاص طاقتور حکومت ہے، اس لیے آپ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، اس لیے آپ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیں اور ان کے ساتھ تعلقات بنا لیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پوری بات تحمل سے سنی اور پھر انتہائی تحمل کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل جس طرح سے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، وہاں بچوں، خواتین اور بوڑھوں کی زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے، میں کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا۔ عمران خان نے کہا کہ پوری دنیا بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے تو میں نہیں کروں گا۔ واضح ہے کہ اس سے قبل سابق صدر پرویز مشرف نے اسرائیل سے تعلقات بنانے کے حوالے سے بیان دیا تھا۔ سابق جنرل مشرف نے دبئی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل سے تعلقات بنا لینے چاہیے، جس پر مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خواجہ آصف نے سابق صدر پرویز مشرف کے اسرائیل کی حمایت میں بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اقتدار سے علیحدگی مگر ظالم نشہ اترا ہی نہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ اقتدار سے علیحدگی اور طاقت سے محرومی کو 11 سال بیت گئے ہیں مگر ظالم نشہ اترتا ہی نہیں، اللہ معاف کرے۔ یہ ایک پرانی بحث ہے جو نئے پاکستان میں ایک نئے زاویے سے دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ عوام الناس کو اس بحث کی خبر نہیں کیونکہ یہ بحث اقتدار کے ایوانوں تک محدود ہے۔ پاکستان اور بھارت میں حالیہ کشیدگی کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جن پر انہیں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بھارت میں بھی خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان اقدامات سے دنیا میں پاکستان کی ساکھ بہت بہتر ہوئی ہے۔ پاکستان کو صرف بھارت نہیں بلکہ کئی اور بیرونی ممالک کی سازشوں کا بھی سامنا ہے اور ان ممالک میں اسرائیل سرِ فہرست ہے۔ 26 فروری کو بالاکوٹ کے قریب جابا میں بھارتی ایئر فورس کے حملے کے بعد عالمی میڈیا میں یہ اطلاعات گردش کر رہی ہے کہ اس حملے میں بھارت نے اسرائیلی ساختہ اسلحہ استعمال کیا۔ مصدقہ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھارت نے اسرائیل کے ساتھ مل کر راجستھان کے راستے سے پاکستان پر ایک بڑے حملے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن پاکستان کے خفیہ اداروں کو اس حملے کی قبل از وقت اطلاع مل گئی اور پاکستان نے بھارت کو یہ پیغام بھجوایا کہ اگر ہماری سرزمین پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو پھر بھرپور جواب دیا جائے گا، اور یوں بھارت کا یہ حملہ ٹل گیا۔ بھارت اور اسرائیل کے اس پاکستان دشمن اتحاد کے تناظر میں کچھ دنوں سے عمران خان کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ عمران خان کو یہ مشورہ 26 فروری کے بھارتی حملے سے پہلے بھی دیا گیا اور 26 فروری کے بھارتی حملے کے بعد بھی دیا گیا۔ مشورہ دینے والوں کا کہنا ہے کہ اگر تنظیم آزادی فلسطین کے نمائندے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، اگر مصر، اردن اور ترکی کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہو سکتے ہیں تو پھر پاکستان کو بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لینے چاہیے۔ اس طرح پاکستان کے خلاف اسرائیل اور بھارت کا اتحاد ختم ہو جائے گا۔ یہ مشورہ اسرائیل نہیں بلکہ پاکستان کے مفاد میں نظر آتا ہے۔ عمران خان یہ مشورہ تسلیم کرنے کا اشارہ بھی دے دیں تو پورے مغرب کے ہیرو بن سکتے ہیں، لیکن ان مشوروں پر ان کا سادہ سا جواب تھا، دل نہیں مانتا۔ مشورہ دینے والوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو دل کی نہیں بلکہ دماغ کی بات ماننا چاہیے، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ میں فلسطینیوں پر اسرائیل کے ظلم کی تائید نہیں کر سکتا۔
مجھے مشورہ دینے والوں کی نیت پر ذرا بھی شک نہیں، لیکن عمران خان کا جواب سن کر دل کو اطمینان ہوا کہ بہت سی خامیوں کے باوجود عمران خان کسی دباؤ اور خوف میں آنے والا سیاستدان نہیں۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحث جنرل ضیاء الحق کے دور اقتدار میں شروع ہوئی تھی، جب امریکہ نے آپریشن سائیکلون کے ذریعہ افغانستان میں روسی فوجیوں کے خلاف مزاحمت کرنے والے مجاہدین کو اسلحہ فراہم کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی خدمات بھی حاصل کی۔ 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو اقتدار میں آئیں تو ان کو اسرائیل کے ساتھ بات چیت کے چینل کھولنے کا مشورہ دیا گیا۔ مشورہ دینے والے صاحب سرکاری ملازم تھے۔ اس زمانے میں نصیر اللہ بابر محترمہ بے نظیر بھٹو کے ایڈوائزر تھے۔ بابر صاحب کو اس مشورے میں سازش کی بو نظر آئی، لہذا مذکورہ سرکاری ملازم کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ 1990 میں اس سرکاری ملازم نے صدر غلام اسحاق خان کے ساتھ مل کر محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو انہیں بھی اسرائیل کو انگیز کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اس کے بعد 1993 عیسوی میں محترمہ بے نظیر بھٹو دوبارہ وزیر اعظم بنی تو انہیں پیشکش کی گئی کہ اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو پاکستان کے تمام بیرونی قرضے معاف ہو سکتے ہیں۔ 1994 عیسوی میں ان کی جنیوا میں یاسر عرفات سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے یاسر عرفات کو بتایا کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ PLO کے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، تو پاکستان اور اسرائیل میں بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ یاسر عرفات پھٹ پڑے، گلوگیر لہجے میں کہا، ہمیں مار مار کر اسرائیل سے مذاکرات پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں اور مذاکرات کے ذریعہ ہمیں صرف اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ اگر پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ دوستی کر لی تو ہم مذاکرات کے قابل بھی نہ رہیں گے۔ اس کے بعد اسرائیل کے ساتھ دوستی کی کھل مکھلا کوششوں کا آغاز جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا۔ اگر ایسی کوشش نواز شریف یا محترمہ بے نظیر بھٹو کرتے تو واجب القتل قرار پاتے۔ مشرف حکومت کی طرف سے اسرائیلی حکومت کے ساتھ سرے عام رابطوں پر پاکستان کی پارلیمنٹ میں تو شور ہوا، لیکن غداری اور کفر کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والے خاموش رہے۔ واضح رہے عمران خان سمیت وہ تمام پاکستانی جو اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے مخالف ہیں، یہودیوں کے ساتھ تعلقات کے مخالف نہیں۔ یہودیوں کے ساتھ تعلقات اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں فرق ہے۔ بہت سے یہودی بھی اسرائیل کی فلسطین دشمنی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں۔ جس طرح بھارت کی طرف سے مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، اسرائیل نے فلسطین پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزی کی ہے۔ اسرائیل نے 2017 عیسوی میں تل ابیب کے بجائے یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانے کا اعلان کیا، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ نے یروشلم میں اپنا سفارت خانہ منتقل کرنے کا اعلان کر دیا۔ کیا پاکستان یروشلم میں اپنا سفارت خانہ قائم کر سکتا ہے؟ پاکستان کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد کشمیر پر پاکستان کا موقف مضبوط ہوگا یا کمزور؟ 3 مارچ کو ہم یوم پاکستان مناتے ہیں۔ 3 مارچ 1940 عیسوی کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ نے فلسطینی مسلمانوں کے حق میں بھی ایک قرارداد منظور کی تھی۔ 1945 عیسوی میں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے ممبئی کے ایک جلسے میں امریکی صدر ٹرومین کے خلاف شیم شیم کے نعرے لگوائے اور کہا کہ وہ 10 لاکھ یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرنے کے بجائے امریکہ میں آباد کیوں نہیں کر لیتا۔ 1947 عیسوی میں اسرائیل کے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گورین نے قائد اعظم کو ٹیلی گرام بھیجا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، لیکن پاکستان نے اقوام متحدہ میں اسرائیل کی مخالفت کی۔ جن مسلم ممالک نے رائے عامہ کو نظر انداز کر کے اسرائیل کو تسلیم کیا، وہاں انتہا پسندی نے جنم لیا۔ مصر ایک مثال ہے۔
ترکی نے 1949 میں اسرائیل سے تعلقات قائم کیے، لیکن آج دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ تعلقات ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو صرف بھارت کے ساتھ اس کے اتحاد کی نظر میں نہیں بلکہ مسئلہ فلسطین پر قائد اعظم کے موقف کی روشنی میں دیکھا جانا چاہیے۔ فلسطین اور کشمیر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر عمران خان کا دل نہیں مانتا، لیکن فیصلہ عمران خان نے نہیں، پارلیمنٹ نے کرنا ہے۔ اس معاملے پر بند کمروں میں نہیں، پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس میں بحث ہونی چاہیے۔ ہمیں دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے بعد بھی پاکستان کے خلاف سازشیں ختم نہیں ہوں گی۔ اصل نشانہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے۔ اسرائیل صرف نیوکلیئر فری پاکستان کا دوست بن سکتا ہے۔